من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. سورۃ الحاقہ کے دوسرے رکوع کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور آیات کو تلاوت کرنے کا مقصد جو ہمارا سبق ہم نے کل پڑھا ہے، جملہ اسمیہ کو منفی بنانا اور منفی بنانے کے لیے ما کا استعمال، اور پھر اس سے پہلے جو حروف مشبہ بالفعل میں ہم انا کو خاص طور پہ تفصیل سے دیکھ چکے ہیں جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے چند آیات آپ کے سامنے ہیں. فلا اقسم بما تبصرون. اب یہ لا جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہ اصل میں انشاءاللہ جب آپ فعل پڑھیں گے تو اس وقت آپ کے سامنے آئے گا، یعنی یہ والا لا نہیں ہے. وما لا تبصرون اصل جو آپ نے یہ ہے کہ انہ قول رسول کریم، کریم رسول کا قول. وما ہوا بقول شاعر. اب یہاں پر دیکھیں وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یعنی یہ کسی شاعر کا قول ہرگز نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، تم تھوڑا ہی ایمان لاتے. ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے. قلیلا تذکرون، تھوڑا ہی غور کرتے ہو. یہ کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم آگے چلیں گے قرآن مجید کا ٹیکسٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک واضح ہوتا جائے گا. پھر یہ اب ڈیپینڈ کرے گا آپ کی محنت پر. آپ جتنی محنت کریں گے اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ پھل ملے گا، اور اتنا ہی قرآن مجید کی زبان جو ہے آپ کو سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کام کو آسان کرے. اب الحمدللہ تقریباً ہمارا جو 4 ماہ کا کورس ہے اس میں سے 2 ماہ تقریباً مکمل ہونے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اسم کے حوالے سے بھی 1-2 ٹاپکس رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے 1-2 لیکچرز میں مکمل ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ہم فعل انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے، اور جب فعل پڑھیں گے آپ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک اور بہت بڑا حصہ قرآن مجید کا آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب ہم مزید ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے آپ نے ما، لا، ان، لاتا جیسے الفاظ دیکھے، اور ان کے پیچھے پھر وہ لیسا والی بات بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کو قرآن مجید میں بعض اوقات ایک لا ایسا نظر آتا ہے جس کے بعد والا اسم بغیر تنوین کے ہوتا ہے اور حالت نصب میں ہوتا ہے. یہ لا کس لیے استعمال ہوتا ہے اس پہ اب ہم بات کرتے ہیں، اور یہ بہت اہم ایک ٹاپک ہے عربی گرامر کا. عربی گرامر کی کتابوں میں آپ کو ایک ٹاپک ملے گا لائے نفی. ایک ایسا لا جو نفی کے لیے، لیکن کس کی نفی کے لیے؟ للجنس، جنس کی نفی کے لیے. تو اسے آسانی کے لیے ہم کہتے ہیں لائے نفی جنس. لائے نفی جنس ایک ایسا لا جس کے بعد آپ کو اسم
بغیر تنوین کے حالت نصب میں نظر آئے. ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے بڑی مشہور ایگزامپل رکھی ہے. سورۃ البقرہ کے شروع میں آپ کو الفاظ ملتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو یہ جو لا ہے اس کے بعد آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ اسم آپ کو حالت نصب میں نظر آ رہا ہے اور بغیر تنوین کے. کلیئر ہو گیا؟ اور تیسری بات نکرہ ہے. اور یہ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے لا کے بارے میں پڑھا تھا کہ لا کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ نکرہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک، اس لیے اس پہ اتنی آپ کی توجہ نہیں ہوگی. اصل توجہ آپ نے کرنی ہے کہ اسم جو ہے وہ اس پہ تنوین نہیں آ رہی اور حالت نصب میں ہے. تو یہ لا جو ہے یہ اس اسم کی جنس کی نفی کر دیتا ہے. کس میں سے؟ اس کی خبر میں سے. لا ریب فیہ. اب پہلے سمجھ لیں اس کا جو انالیسز ہے وہ دیکھ لیں. یہ لا نفی جنس ہے اور لا نفی جنس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. لا نفی جنس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں حالت نصب میں بغیر تنوین کے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ جو لا ہے یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے. تو لا ریب فیہ. اب وہ جو جنس کی نفی اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے اس کو بس سمجھ لیں. لا ریب فیہ کا ترجمہ ہم کچھ اس انداز میں کر سکتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. یعنی یہ دیکھیں اتنا زور جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ لا نفی جنس مفہوم پیدا کر رہا ہے. اب دیکھیں قرآن مجید اپنا تعارف ہی یہاں سے کرا رہا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے. یعنی وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں. یعنی شک کی جو مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں نا ان سب کی نفی کر دی. سب کی نفی کر دی. کس میں سے؟ اس کی خبر میں سے. یعنی خبر میں سے مراد کیا ہے؟ اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. ٹھیک، جس طرح اس کی سادہ سی ایگزامپل میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں پھر بات ذرا مزید کلیئر ہو جائے گی. میں کہتا ہوں عربی زبان میں کہ لا رجل، لا نفی جنس کے بعد جو اسم آئے گا وہ حالت نصب میں ہوگا اور تنوین کے بغیر ہوگا. تو لا رجل فی الدار. کیا ترجمہ کریں گے؟ گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے. یعنی اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب آدمیوں کی نفی کر دی. مقصد آدمی جنس کی نفی کی ہے کہاں سے؟ گھر میں سے. یہ نہیں ہے آدمی کوئی ہے ہی نہیں، ایسا مطلب نہیں ہے. گھر میں کوئی آدمی بھی نہیں. لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر آتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی کوئی آدمی ہے گھر میں، تو آپ کہتے ہیں جی گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے. تو اب آپ عربی میں سے کہیں گے کہ لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی آدمی بھی نہیں ہے، کوئی آدمی ہے ہی نہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا، اب یہ جو رجلہ ہے یہ اس لا کا اسم ہوگا اور جو فی الدار جار مجرور جو ہے یہ اس لا کی خبر بن کر استعمال ہوگا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله